صوبہ پنجاب سے کچھ رپورٹس آپ نے دیکھی اور 5 دریاؤں کی سرزمین میں جا بجا کھلے پھول خوشنما نظارے پیش کر رہے ہیں۔ پنجاب کے بعد آپ کو لیے چلیں گے گلگت بلتستان کی جانب اور وہاں سے دیکھتے ہیں کہ میری دھرتی میری دنیا میں آج کس موضوع پر رپورٹ شامل کی گئی ہے۔ جنوری 2010 کو ہنزا کے گاؤں عطا آباد کے زمین بوس ہونے سے دریا ہنزا کا بہاؤ رکنے کی وجہ سے بالائی ہنزا میں بننے والی قدرتی جھیل 13 کلومیٹر طویل ہو گئی، جبکہ ماہرین کے مطابق جھیل سے پانی رسنا بھی شروع ہو چکا ہے اور اب تک 8 کیوسک کے حساب سے پانی جھیل سے خارج ہو رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق جھیل میں پانی کی سطح 236 فٹ اونچی ہو چکی ہے اور اس میں 1 کروڑ کیوسک سے زائد پانی جمع ہو چکا ہے اور شاہراہ کراکرم کا 9 کلومیٹر حصہ جھیل کے پانی میں مکمل طور پر ڈوب گیا ہے، جبکہ گلمت اور ششکٹ کو آپس میں ملانے والی RCC پل بھی جھیل کی نظر ہو گئی ہے جبکہ گلمت اور ششکٹ کو آپس میں ملانے والا RCC پل بھی جھیل کی نظر ہو گیا ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے ضلع ہنزا نگر اور گلگت کے کئی نشیبی علاقوں کے زیرآب آ جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ اگر جھیل ٹوٹ گئی تو شاہراہ کراکرم پر واقع درجنوں چھوٹے بڑے RCC متعلقہ پل بہہ جائیں گے اور درجنوں گاؤں بھی صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے، جبکہ مختلف مقامات پر شاہراہ کراکرم کو بھی شدید نقصان پہنچے گا۔ ہنزا گنج سے گلگت تک کئی گاؤں جن میں رحیم آباد کی نشیبی آبادی، جوتل، نومل، چلمش، داس، دنیور، سلطان آباد، اوش کھنڈاس، جلال آباد کی کئی نشیبی آبادیاں جھیل میں بہہ جائیں گی، جس سے ہزاروں افراد بے گھر ہو جائیں گے۔ جھیل کے پانی میں بتدریج اضافے کی وجہ سے آہین آباد کے 15 گھر پہلے ہی ڈوب چکے ہیں، جبکہ کئی مزید گھر بھی ڈوب جائیں گے۔ آہین آباد گاؤں 32 گھرانوں پر مشتمل ہے، جبکہ متصل گاؤں ششکٹ کی سینکڑوں کینال اراضی اور پھلدار درخت بھی جھیل کے پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ اس صورتحال کی وجہ سے بالائی ہنزا کی تحصیل گوجال کی 25,000 سے زائد آبادی کو خوراک اور دیگر اشیاء ضروریہ کی شدید قلت کا سامنا ہے، جبکہ جھیل سے پانی کے اخراج کے لیے کیے جانے والے حکومتی اقدامات کو بھی متاثرہ علاقوں کے عوام نے ناکافی قرار دیا ہے، جبکہ کشتی سروس بھی متاثرین کی مشکلات میں کمی نہیں لا سکی۔ جھیل سے پانی کے اخراج کا کام فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے ذمے ہے اور اب تک FWO کے انجینئرز نے پانی کے اخراج کے لیے 100 فٹ سے زائد کا راستہ بنایا ہے۔ سانحہ عطا آباد کو 2 ماہ سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے۔ مقامی انتظامیہ اور پاک فوج امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے عوام ان اقدامات سے مطمئن نہیں، کیونکہ حکومت بروقت ٹھوس اقدامات نہیں کرے گی تو مستقبل میں سست گوجال کی 25,000 آبادی بے گھر ہو جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ خالد حسین، دنیا نیوز، گلگت۔ اور پروگرام میری دھرتی میری دنیا کے اس حصے میں ہم آپ کو لیے چلیں گے جنت نظیر وادی کشمیر کی جانب، جہاں سے ہمیں آزاد کشمیر یونیورسٹی میں فن پاروں کی نمائش سے متعلق رپورٹ موصول ہوئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ میں اس وقت آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی میں موجود ہوں، جہاں شعبہ فائن آرٹس کے زیر اہتمام فن پاروں کی نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے۔ نمائش میں شعبہ فائن آرٹس کے طلباء و طالبات نے ٹیکسٹائل و گرافکس ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ پینٹنگ میں بھی تخلیقی اور تحقیقی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ نمائش میں اپیلر ڈیزائننگ میں کیلی گرافی کا استعمال اور انٹیریئر ڈیزائننگ میں کشمیری ثقافت کا رنگ نمایاں تھا۔ فائن آرٹس کے طلباء و طالبات نے نمائش میں آزاد کشمیر میں سیاحت کے فروغ اور سماجی مسائل کے حوالے سے لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے لینڈسکیپ پینٹنگ کا استعمال جس مہارت اور خوبصورتی سے کیا وہ اپنی مثال آپ تھی۔ نمائش میں شریک طالب علم نے کشمیری لباس زیب تن کر کے کشمیری گیتوں کی دھنیں بجا کر شرکاء سے داد و تحسین وصول کی۔ پیپر ماشی سے بنی ہوئی مصنوعات بھی فن پاروں کی نمائش کا حصہ تھیں، جبکہ منی ایچر، مونوکروم پینٹنگ اور سیاہی کے ذریعے کشمیری شاعرہ حبہ خاتون اور کشمیری حکمران یوسف شاہ چک کا مٹی سے بنا مجسمہ اور ان کی ذاتی زندگی پر کیے گئے کام نے نمائش دیکھنے کے لیے آنے والوں کو اپنی طرف راغب کیا۔ شعبہ فائن آرٹس کے طلباء طالبات کی صلاحیتوں میں مزید نکھار لانے کے لیے ضروری ہے کہ یونیورسٹی میں جدید خطوط پر استوار لیب قائم کی جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان طلباء و طالبات کو جدید سہولیات بہم پہنچائی جائیں تاکہ ان کی کارکردگی میں مزید نکھار آ سکے۔ کیمرہ مین خواجہ ریاض کے ساتھ اورنگزیب جلال، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ تو ناظرین، آزاد کشمیر یونیورسٹی میں موجود فن پاروں سے متعلق رپورٹ آپ نے دیکھی اور کشمیر کے بعد اب آپ کو لیے چلیں گے دارالحکومت اسلام آباد کی جانب اور یہاں سے جو رپورٹ پروگرام میں شامل کی گئی ہے آپ کو دکھاتے ہیں۔
मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद की कराची कंपनी मार्केट में, जहाँ गर्मियों की मुनासबत से लॉन, जॉर्जेट और कॉटन के खूबसूरत जोड़े सज चुके हैं। मौसम बहार के फूल खिलते ही नित नए डिजाइन और खूबसूरत रंगों के गर्मियों के कपड़े मार्केटों की जीनत बन जाते हैं। इस साल मौसम बहार में ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से खवातीन ने वक्त से कबल ही गर्मियों के कपड़ों की शॉपिंग शुरू कर दी है। लॉन और दीगर कपड़ों की बेशुमार वैरायटी मार्केट में आने से खवातीन के लिए बजट में रहकर इंतखाब करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो कपड़े पसंद करने से ज़्यादा दुकानदारों से भाव ताव करने में वक्त लगाती है। दुकानदारों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के बायस लोगों की कुव्वत खरीद में कमी आई है और अब मौसम के आगाज पर बाजारों में पहले जैसा रश नहीं होता। दीगर जोड़ों की बनिस्बत लॉन के कपड़े अमूमन कम कीमतों पर दस्तयाब होते हैं। यही वजह है कि गर्मियों में इन मलबूसात का इस्तेमाल खास व आम दोनों में यकसा मकबूल है। कैमरामैन तनवीर अहमद के साथ कुत्सिया मंजूर, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया में आपके मसाइल की निशानदेही की जाती है, जिसका मकसद यही है कि अवाम के मसाइल को अरबाब इक़्तिदार के सामने लाया जा सके ताकि उनके हल के लिए कोई ना कोई राह तलाश की जा सके। आपकी तजावीज़ और आरा की रोशनी में मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम शब व रोज़ मेहनत कर रही है और मुल्क के दूर दराज इलाकों के मसाइल को भी उजागर किया जा रहा है। इसके साथ साथ अवाम को मुल्क की सकाफत और कल्चर से आगाही के लिए भी रिपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाई जाती हैं। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, mdmd@duniatv.tv। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, फिर हाजिर होंगे मसाइल की निशानदेही करती कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स के साथ। अपनी मेज़बान अमीना खान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।